صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آج ان نیک بندوں کا قرآنی واقعہ سنتے ہیں جنہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ واقعہ کچھ اس طرح کہ کافی عرصہ پہلے بحیرہ عرب یعنی بحیرہ عرب کے کنارے ملک روم کی سرزمین پر افسوس نامی شہر ایک سٹی آباد تھا۔ یہ شہر بادشاہ دقیانوس کی سلطنت میں آتا تھا۔ دقیانوس خود بھی غیر خدا کی پوجا کرتا تھا اور لوگوں کو بھی اس پر مجبور کرتا تھا۔ جو انکار کرتا اس پر ظلم کرتا اور عبرتناک سزا دیتا۔ اہل ایمان اس کے ظلم سے بچنے کے لیے چھپتے پھرتے اور اپنا ایمان بچاتے۔ اہل ایمان کے ایک معزز گروہ کو یہ خدشہ ہوا کہ ایک نہ ایک دن دقیانوس ان تک پہنچ جائے گا اور انہیں غیر خدا کی پوجا پر مجبور کرے گا۔ اس خطرے کے پیش نظر انہوں نے یہ شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور وہاں سے چل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی جو اپنا ایمان بچانے کے لیے شہر سے باہر جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ وہ چرواہا اور اس کا کتا بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ راستے میں موجود ایک غار کو انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ وہاں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ غار میں لیٹنے کے بعد ان کے ساتھ کئی عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ مثلا یہ لوگ غار میں 309 سال تک سوتے رہے۔ 309 سال کے بعد جب اللہ پاک کے حکم سے یہ لوگ بیدار ہوئے تو نہ صرف ان کے بدن سلامت تھے بلکہ ان کے کپڑے، پیسے، یہاں تک کہ ان کا کتا بھی سلامت تھا۔ وہ غار میں سو رہے تھے لیکن اس طرح کہ کوئی انہیں دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ یہ جاگ رہے ہیں۔ اللہ پاک کے حکم سے سورج نکلتے وقت غار سے دائیں طرف ہو جاتا اور غروب کے ہوتے وقت بائیں طرف ہو جاتا۔ اس طرح یہ نیک لوگ غار کے کھلے حصے میں لیٹنے کے باوجود سورج کی شعاؤں سے محفوظ رہے۔ دقیانوس کو جب یہ خبر پہنچی کہ چند لوگ غیر خدا کی پوجا سے بچنے کے لیے غار کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے تو اس نے حکم دیا کہ غار کے منہ پر ایک دیوار بنا دی جائے تاکہ وہ کبھی غار سے نکل ہی نہ سکے اور اس میں سسک کر دم توڑ دے۔ دقیانوس نے جسے دیوار تعمیر کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی وہ نیک آدمی تھا۔ وہ اس فیصلے کو تبدیل تو نہیں کروا سکتا تھا، لہذا اس نے غار کو اپنا ٹھکانہ بنانے والوں کے نام اور کچھ تفصیلات ایک تختی پر لکھ کر اسے صندوق یعنی باکس میں رکھوا دیا اور اس صندوق کو دیوار کی بنیاد میں محفوظ کروا دیا۔ پھر یہ نیک لوگ 309 سال کے بعد ایک نیک اور پرہیزگار مومن بادشاہ بیدروس کے دور حکومت میں اللہ پاک کے حکم سے بیدار ہوئے۔ ان نیک لوگوں کو اصحاب کہف یعنی غار والے کہا جاتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن پاک میں پارہ نمبر 15 سورۃ کہف کی آیت نمبر 9 میں کچھ یوں ہے: ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ تو
سنا آپ نے کہ اصحاب کہف کو اپنے ایمان کی حفاظت کی کس قدر فکر تھی۔ وہ اپنا ایمان بچانے اور غیر خدا کی عبادت سے بچنے کے لیے اپنا گھر بار شہر چھوڑ کر غار میں چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک کا ان پر کرم ہوا، رحمت الہی ان کی طرف متوجہ ہوئی، اور 3 صدیوں سے زیادہ عرصے تک وہ اللہ پاک کے حفظ و امان میں رہے۔ بدلتے زمانے نے ان پر کوئی اثر نہ کیا۔ ان کے حق میں گویا وقت رک گیا۔ 309 سال کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو اسی طرح جوان، تر و تازہ اور زندگی سے بھرپور تھے۔ اللہ اکبر۔ تو مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اصحاب کہف کے واقعے پر لکھتے ہیں کہ اس واقعے سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1 یہ کہ کرامت اولیاء برحق ہے۔ اصحاب کہف بنی اسرائیل کے اولیاء ہیں، ان کا کچھ کھائے پیے بغیر اتنی مدت زندہ رہنا کرامت ہے۔ نمبر 2 فرماتے دوسرا یہ معلوم ہوا کہ ولی کی کرامت سوتے ہوئے بھی ظاہر ہو سکتی ہے اور موت کے بعد بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ ان اولیاء کے جسموں کو مٹی کا نہ کھانا یہ بھی کرامت اولیاء ہے۔ یا الہی کر ایسی عنایت، دے دے ایمان پر استقامت، تجھ سے عطار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو سنایا یاد رکھ کر عمل کر کے دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔